السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون۔ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون۔ صدق الله العظيم۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ صدق رسوله النبي الكريم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ فکر دنیا کر کے دیکھا، فکر عقبا کر کے دیکھ، فکر دنیا کر کے دیکھا، فکر عقبا کر کے دیکھ، چھوڑ اب سارے ذکر، ذکر مولا کر کے دیکھ، کون کس کے کام آیا، کون کس کا ہے ہوا، کون کس کے کام آیا، کون کس کا ہے ہوا، سب کو اپنا کر کے دیکھا، رب کو اپنا کر کے دیکھ، سب کو اپنا کر کے دیکھا، رب کو اپنا کر کے دیکھ۔ اللہ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ پاک نے ہم سب کو تھوڑی دیر کے لیے اپنے گھر میں یعنی مسجد میں جمع فرمایا۔ دعا کرو اللہ سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ حدیث شریف میں حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سچی زبان مبارک سے یہ بات بیان فرمائی ہے، مسجد میں آنے والا اللہ کا مہمان ہوتا ہے اور اللہ رب العالمین خود اس کے میزبان ہوتے ہیں۔ ہم اپنے گھر میں کس کو بلاتے ہیں؟ جس سے محبت ہوتی ہے، جس سے خصوصی تعلق ہوتا ہے۔ مسجد کس کا گھر ہے؟ بولو، اللہ کا۔ اللہ بھی اپنے گھر میں انہی بندوں کو بلاتے ہیں جن بندوں سے اللہ پاک کو خصوصی محبت ہے، جن بندوں سے اللہ پاک کو خصوصی تعلق ہے۔ بس اللہ سے دل سے دعا کرتے رہنا چاہیے، اللہ تو نے اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے دنیا میں ہمیں اپنا مہمان بنایا ہے۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ سب کو جنت الفردوس میں بھی اپنا مہمان بنائے۔
میرے بھائیوں، یہ بات تو فائنل اور طے شدہ ہے کہ ایک نہ ایک دن یہ پوری دنیا ختم ہو جائے گی. بولو بے شک، اس میں کوئی شک ہے؟ اور قرآن کریم میں اللہ رب العالمین یہ بات بیان فرماتے ہیں سورہ رحمان میں، کل من علیہا فانی ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام فبأي آلاء ربكما تكذبان. اللہ فرماتے دنیا میں پیدا ہونے والی ہر چیز کو ختم ہو جانا ہے، ہر چیز کو مٹ جانا ہے، کوئی چیز دنیا میں باقی نہیں رہے گی. باقی رہنے والی ذات کس کی ہے؟ بولو، صرف ایک اللہ کی. باقی دنیا میں پیدا ہونے والی ہر چیز کو ختم ہو جانا ہے، باقی رہنے والی ذات صرف ایک اللہ کی ہے. اللہ ہمیشہ ہمیشہ ہیں اور اللہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے. باقی دنیا میں پیدا ہونے والی ہر چیز ختم ہو جائے گی. جس دن دنیا ختم ہو جائے گی اس دن کو شریعت کی زبان میں، قرآن کریم کی زبان میں، ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں قیامت کا دن کہتے ہیں. ہم سب کا ایمان قیامت آئے گی. قیامت کب آئے گی اللہ کے سوا کوئی جانتا نہیں ہے، صرف اللہ ہی جانتے ہیں قیامت کب آئے گی. دنیا میں لوگوں نے بڑے سے بڑے دعوے کیے ہیں کہ فلاں سال میں دنیا ختم ہو جائے گی، فلاں سال میں قیامت آ جائے گی، فلاں سال میں دنیا ختم ہوگی. ہاں دنیا ضرور ختم ہوگی، کب ختم ہوگی وہ اللہ کے سوا کوئی جانتا نہیں ہے. بولو ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام سے بڑھ کر کسی کا مقام ہو سکتا ہے؟ بلکہ ہم سب کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر اگر اللہ کے بعد کسی کا درجہ ہے تو وہ حضرت اقدس حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ ہے. ہمارے نبی نے کوئی بات اپنی مرضی سے بیان نہیں فرمائی، بلکہ زبان محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی تھی اور کلام کس کا ہوتا تھا؟ رب العالمین کا ہوتا تھا. اللہ قرآن کریم میں یہی بات بیان فرماتے ہیں، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. اللہ فرماتے میرے محبوب کہو صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کبھی کچھ بولتے نہیں تھے، اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کرتے تھے. میرے محبوب جو بھی بولتے تھے زبان میرے محبوب رحمت للعالمین کی ہوا کرتی تھی، کلام تو خود رب العالمین کا ہوتا تھا. ایک مرتبہ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے درمیان میں یہ بات بیان فرمائی، سنو میرے صحابہ کرام، جب تک اللہ کی زمین پر کوئی ایک بھی اللہ 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 کہنے والا موجود ہے، بولو ہم کہتے کہ نہیں کہتے؟ کہو پھر اللہ، دل سے کہو تاکہ اللہ پاک اس کو قبول فرما لے. اور ایک حدیث میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تک اللہ کی زمین پر کوئی بھی لا الہ الا اللہ کہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث شریف میں موجود ہے اللہ کی زمین پر کوئی ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا موجود ہے یا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے والا موجود ہے، اس وقت تک دنیا ختم نہیں ہوگی، قیامت قائم نہیں ہوگی، بلکہ اللہ پاک دنیا کے نظام کو اسی طریقے سے چلاتے رہیں گے جیسے آج تک چلتا آ رہا ہے. اور جب کوئی ایک بھی اللہ کا نام لینے والا اللہ کی زمین پر نہیں ہوگا، جب کوئی ایک بھی لا الہ الا اللہ کہنے والا زمین پر نہیں ہوگا، پھر اللہ پاک دنیا کو ختم کر دینے کا فیصلہ فرما دیں گے اور قیامت قائم فرما دیں گے. اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ کہو الحمدللہ، پھر کہو الحمدللہ. ارے بھائی میں بیمار ہوں پھر بھی بول رہا ہوں، آپ لوگ بھی بولو، تھوڑا اللہ کی تعریفی کلمات ہے الحمدللہ. مسجد میں بیٹھ کر اللہ کی الحمدللہ کا مطلب کیا ہے؟ تمام تعریفیں بولو کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے. تو الحمدللہ کہہ دو کہ اب انشاءاللہ ہمارے آقا کی یہ بات سننے کے بعد ہمیں امید ہے کہ ہمیں قیامت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. ایمان والے ختم، دنیا ختم،
جب تک ایمان والے ہیں تب تک دنیا باقی رہے گی۔ اس حدیث سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ اگر ہم اپنے ایمان پر مضبوط رہیں، جمے رہے، تو ایمان والوں پر تو قیامت قائم نہیں ہونے والی، ایمان والے ختم ہوں گے، پھر دنیا ختم ہو جائے گی۔ لیکن ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانہ مبارکہ میں قیامت کی بہت ساری نشانیاں بیان فرمائی ہے۔ ان نشانیوں میں حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نشانی یہ بیان فرمائی کہ سنو، وقت میں سے برکت ختم ہو جائے گی، سمے میں سے برکت ختم ہو جائے گی۔ حضور کے فرمان کا مفہوم یوں ہے، ایک سال ایک مہینے کے برابر ہو جائے گا، ایک مہینہ ایک ہفتے کے برابر ہو جائے گا، ایک ہفتہ ایک دن کے برابر ہو جائے گا، ایک دن ایک گھنٹے کے برابر ہو جائے گا، ایک گھنٹہ ایک منٹ کے برابر ہو جائے گا، اور ایک منٹ ایک سیکنڈ کے برابر ہو جائے گا۔ اور ہم محسوس کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ ایک جمعہ گزرتا نہیں فوراً دوسرا جمعہ آ جاتا ہے۔ ابھی ایک رمضان کا مہینہ مکمل ہوا تھا، دوسرے رمضان کے مہینے کی تیاری شروع ہو چکی ہے۔ تو وقت ٹھہرنے والی چیز نہیں ہے، وقت گزرنے والی چیز ہے۔ اور ہم اپنی زندگی میں سب سے زیادہ کسی چیز کی ناقدری کرتے ہیں تو وہ وقت کی ناقدری کرتے ہیں۔ سونے اور چاندی سے، روپیے اور پیسے سے، مال و دولت سے ہر انسان کو محبت ہوتی ہے۔ آپ کو ہے؟ ہاں یا نہ ہے؟ ہاں بالکل صحیح بات ہے، محبت ہے۔ کون ہے کہ جس کو پیسے سے محبت نہیں ہے، روپیے پیسے سے محبت نہیں ہے؟ ہر ایک کو ہوتی ہے۔ اور وہ محبت کس نے رکھی ہے؟ بولو، اللہ نے رکھی ہے۔ جس چیز کی محبت اللہ نے خود اندر فیڈ کی ہو، اس چیز کی محبت کو ہم کیسے نکال سکتے ہیں؟ اور یہ بات اللہ قرآن کریم میں بیان فرماتے ہیں، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث۔ گاڑیوں کی محبت ہوتی ہے، سونے چاندی کی محبت ہوتی ہے، ہر ایک کے دل میں ہوتی ہے، لیکن اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے۔ اللہ نے کسی کو بہت زیادہ مالدار بنایا تھا، اللہ نے اس کو بہت زیادہ سونا اور چاندی سے مالا مال فرمایا تھا، لیکن اللہ نہ کرے غفلت کی وجہ سے، لاپرواہی کی وجہ سے سب کچھ لوٹ جائے، برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے، تو جتنا گیا ہے اس سے بھی ڈبل بولو واپس آ سکتا ہے۔ کوئی مشکل دینے والا کون؟ بولو۔ جتنا برباد ہوا، بہت سے لوگ نہیں ہوتے بیچارے، کرنا چاہتے تھے سیدھا لیکن ہو جاتا ہے الٹا۔ ان کی امید تھی کہ ہمیں نفع ملے گا، لیکن بجائے نفع کے بولو کیا ملتا ہے؟ نقصان۔ اور نفع اور نقصان کا مالک کون؟ اللہ۔ لا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا۔ اللہ فرماتے اگر میں کسی کو نقصان پہنچانا چاہوں، پوری دنیا کی طاقت مل کر بولو اسے نفع نہیں دے سکتی ہے، اور میں کسی کو نفع پہنچانا چاہوں، پوری دنیا کی طاقت مل کر اسے نقصان پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتی ہے۔ نفع اور نقصان کا مالک کون؟ ایک مرتبہ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ، جب بھی ہمارے نبی کا نام آوے تو محبت سے کیا پڑھنا چاہیے؟ بولو، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی راستے سے گزر رہے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے بیان کرنے والے فرماتے ہیں، میرا ہاتھ میرے محبوب کے ہاتھ میں تھا۔ جیسے کبھی کبھی ہم ہاتھ پکڑ کر چلتے ہیں نا، میرے محبوب نے میرا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، ہم کسی راستے سے گزر رہے تھے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ کوئی مشکل تو نہیں بول رہا میں؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا جس کے چہرے پر بہت زیادہ غم تھا، بہت زیادہ پریشانی، پورا چہرہ اس کا دکھی دکھی نظر آ رہا تھا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے، آپ کو امت کی تکلیف برداشت نہیں تھی۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کے قریب جا کر ان سے ملاقات کی، فرمایا اللہ کے بندے کیوں پریشان ہو؟ آپ کے چہرے سے غم ظاہر ہو رہا ہے، آپ کے چہرے سے دکھ ظاہر ہو رہا ہے، آپ کا چہرہ بہت دکھی نظر آتا ہے، آخر کون سی تکلیف نے آپ کو پریشان کیا ہے؟ وہ صحابی کہنے لگے اللہ کے نبی،
معاملہ یہ ہے کہ بیماریوں نے مجھے پریشان کر دیا ہے، بیماریوں کی وجہ سے میں دکھی ہوں، اور میرا سارا مال لوٹ گیا ہے، سارا مال برباد ہو گیا ہے، اب میرے پاس کچھ نہیں رہا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بتلائی، میں دعا کے کلمات پڑھ کر سناتا ہوں، اگر آپ کو یاد ہو جاوے تو ٹھیک، نہیں یاد ہوئے تو بعد میں انشاءاللہ یاد کر لینا، کیسٹ سے بھی یاد کر سکو گے انشاءاللہ، اور عمران بھائی کو میں بھیجوں گا، ان سے بھی آپ حاصل کر لیں گے انشاءاللہ۔ لیکن فائدہ آپ کو سننے کے بعد اندازہ ہوگا کہ کیسی زبردست دعا ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی۔ دعا کیا ہے؟ توکلت علی الحی الذی لا یموت، یہ ایک جملہ۔ پھر قرآن کریم کا 15واں پارہ، اس میں ایک سورت ہے سورہ بنی اسرائیل، اس کی آخری آیت ہے الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ آپ کہتے ہوں گے مولانا اتنی بڑی دعا ہم کو کیسے یاد ہوگی؟ جو چیز نہیں آتی وہ مشکل ہوتی ہے۔ ہم کو فلائٹ چڑھانا آتا ہے، بولو فلائٹ اڑانا آتا ہے؟ نہیں آتا تو ہمارے لیے مشکل ہے، جس کو آتا ہے اس کے لیے بہت آسان ہے۔ تو جو چیز کسی کو نہیں آتی وہ مشکل ہے، لیکن آ جانے کے بعد وہ کوئی اتنا مشکل، اور قرآن کا یاد کرنا کوئی مشکل ہے؟ اللہ خود کہتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، قرآن کریم تو ہم نے آسان کر دیا ہے یاد کرنے والوں کے لیے۔ اب پوری دعا کے الفاظ سنو، توکلت علی الحی الذی لا یموت الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ حدیث کے بیان کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہمارے نبی نے وہ دکھی آدمی کو یہ دعا بتلا دی۔ کچھ دنوں کے بعد پھر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آدمی کی طرف دیکھا تو چہرہ بہت خوش ہے، اب کوئی غم چہرے پر ظاہر بولو نہیں ہو رہا ہے، بلکہ چہرے سے خوشی ظاہر ہو رہی ہے۔ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے خیر خواہ تھے، رحمت للعالمین تھے، آپ کو امت کے ہر فرد کی، ہر آدمی کی فکر تھی۔ حضور نے پھر پوچھا اللہ کے بندے بتاؤ اب کیا حال ہے؟ صحابی نے کہا اللہ کے نبی، اللہ کی قسم جب سے آپ نے یہ دعا بتلائی ہے میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا ہے، اللہ نے مجھے بیماریوں سے بھی چھٹکارا دے دیا، اور حلال پاکیزہ روزی کے اللہ پاک نے دروازے بھی کھول دیے۔ اس حدیث کو سنانے کا میرا مقصد یہ تھا، میں سمجھانا یہ چاہتا تھا کہ دنیا لوٹ جائے تو اتنا افسوس کرنے کی بولو کوئی ضرورت ہوتی نہیں ہے، وہ اللہ چاہے گا جتنی گئی ہے اس سے ڈبل بھی بولو واپس آ جائے گی، لیکن وقت سمے ایک مرتبہ ہاتھ سے چلا گیا پھر وہ کبھی واپس آ سکتا نہیں ہے۔ اور حدیث شریف میں موجود ہے حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت کی اہمیت بتلائی، سمے کی اہمیت بتلائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد علی ہے کل قیامت کے میدان میں اللہ پاک وقت کے بارے میں بھی پوچھیں گے، سمے کے بارے میں بھی پوچھیں گے کہ میں نے تمہیں خوبصورت زندگی نصیب فرمائی تھی، تم نے زندگی کس مشغلے میں گزاری ہے، اللہ کو راضی کر کے گزاری یا اللہ کو ناراض کر کے گزاری، حرام کماتے رہے حرام کھاتے رہے یا حلال کماتے رہے حلال کھاتے رہے، لوگوں کو تکلیف پہنچانے میں زندگی گزاری یا لوگوں کو راحت پہنچانے میں زندگی گزاری۔ زندگی کا مقصد بھی ہمیں سمجھا دیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ فرماتے ہو میرے بندو، او انسانو، میں نے تمہیں زندگی اس لیے نصیب فرمائی ہے کہ تم مختصر سی زندگی میں اللہ کی عبادت کر کے اللہ کو پہچان لو۔ آج ہم نے سب کو پہچانا ہے، نہیں پہچانا تو ہمارے پیدا کرنے والے اللہ کو نہیں پہچانا ہے۔ اگر ہم نے اللہ کو پہچانا ہوتا
تو کبھی ہم فجر کی نماز میں آرام سے نہ سوتے۔ اگر ہم نے اللہ کو پہچانا ہوتا ہمارے پیٹ میں کبھی حرام کے لقمے نہ جاتے۔ اگر ہم نے اللہ کو پہچانا ہوتا کبھی ہم سودی لین دین نہ کرتے۔ اگر ہم نے اللہ کو پہچانا ہوتا ہمارے گھر میں رہنے والی کمزور بیوی ہمارے غصے سے نہ ڈرتی۔ اگر ہم نے اللہ کو پہچانا ہوتا ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ کبھی برا سلوک نہ کرتے۔ لیکن ہم نے سب کو پہچانا ہے، نہیں پہچانا تو پیدا کرنے والے اللہ کو نہیں پہچانا۔ بس اللہ پاک ہمیں اللہ کی پہچان نصیب فرما دے، اللہ کی معرفت نصیب فرما دے۔ تو اللہ قرآن کریم میں یہ بات بیان فرماتے ہیں، زندگی دینے کے بعد زندگی کا خوبصورت مقصد سمجھایا، اور ایسا نہیں کہ 24 گھنٹے اللہ کی عبادت کرتے رہو، کمانا نہیں ہے، کھانا نہیں ہے، پینا نہیں ہے، ایسا تو کوئی حکم دیا نہیں۔ بولو دیا؟ ایسا حکم نہیں دیا، بلکہ حدیث شریف میں موجود ہے، حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں آج کی مجلس میں اسلام کی خوبصورتی کو سمجھانا آپ کو چاہتا ہوں کہ اسلام مذہب کیسا خوبصورت ہے، اور ہمیں آخرت کی طرف متوجہ بھی بولو ضرور ہونا چاہیے۔ اسلام مذہب کی خوبصورتی سمجھانا چاہتا ہوں، بولو ہم مسلمان ہیں، کہو الحمدللہ۔ ہمارا مذہب اسلام ہے، کہو الحمدللہ۔ اللہ ہمیں موت تک ایمان پر قائم دائم رکھے، کہو آمین۔ اس لیے کہ ایمان کی حفاظت ضروری ہے۔ حدیث شریف میں موجود ہے، قرب قیامت میں یعنی قیامت کے قریب ایسے ایسے فتنے ہوں گے لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوگا۔ حال یہ ہوگا کہ صبح میں آدمی مومن ہوگا، جب شام کو موت آئے گی تو جنازہ کافر کا اٹھ رہا ہوگا، اور شام کو آدمی مومن ہوگا لیکن جب صبح میں موت آئے گی تو جنازہ کافر کا اٹھ رہا ہوگا۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا مذہب اسلام ہے۔ میں دین کتنا آسان ہے وہ سمجھانا چاہتا ہوں۔ الدین یسر، دین بہت آسان ہے۔ روزانہ کھانا ہماری ضرورت ہے، بولو کھاتے کہ نہیں کھاتے؟ کون بھوکا رہتا ہے؟ کوئی بھوکا نہیں رہتا۔ وہ تو ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے دکھ برداشت کیا، تکلیف برداشت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا تو حال یہ تھا، اما عائشہ فرماتی ہیں 2 مہینے گزر جاتے تھے لیکن ہمارے گھر میں کبھی چولہا نہیں جلتا تھا۔ یہ شہنشاہ کائنات جن کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو سجایا، ان کا یہ حال ہے۔ اور ایک مرتبہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کیا فرماتی ہے، میرے محبوب کو بھوک نے ایسا پریشان کر دیا، میرے محبوب کو بھوک نے ایسا دکھی کر دیا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بیٹھنے کی طاقت نہ رہی، میرے محبوب سوئے ہوئے تھے۔ اما عائشہ فرماتی میں نے اللہ کے نبی سے کہا، او میرے پیارے نبی، او اللہ کے نبی، او میرے محبوب، اللہ پاک اپنے دشمنوں کو روزی دیتا ہے۔ بولو دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ دشمنوں کو روزی دیتا ہے۔ آپ تو شان والے نبی ہیں، آپ تو مقام والے نبی ہیں، آپ کے صدقے میں تو دوسروں کو روزی دی جاتی ہے، اور آپ کے صدقے میں تو پوری کائنات کو بنایا گیا ہے، آپ بھی تو اللہ سے روزی مانگ لیجئے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے بہت روزی دی تھی ہمارے نبی کو، کیا فرمایا؟ دل سے دعا کر لو، اللہ ہر ایک کو مدینے کی حاضری نصیب فرمائے، کہو آمین۔ مکے کی حاضری نصیب فرمائے، کہو آمین۔ اچھا جانا چاہتے ہیں مکہ مدینہ؟ آپ تمنا ہے آپ کی؟ جا کر آئے ہیں؟ دوبارہ جانا چاہتے ہیں؟ دوبارہ جا کر آئے ہیں؟ تیسری بار جانا چاہتے ہیں؟ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر روزانہ 313 مرتبہ درود شریف پڑھو۔ کتنی مرتبہ؟ 313 مرتبہ۔ بہتر درود شریف تو وہی ہے جس کو ہم نماز میں پڑھتے، لیکن اتنا وقت نہیں ہے تو کم سے کم صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد۔ دیکھو 313 مرتبہ پڑھو، بہت جلدی اللہ پاک مدینے کی حاضری نصیب فرمائے گا۔ اور یاد رکھو، مدینہ اور مکہ جانا پیسوں کی بنیاد پر نہیں ہوتا۔ بہت سے مالدار ایسے تھے پیسوں کی وجہ سے پوری دنیا کا سفر کر چکے ہیں، ایک مرتبہ بھی انہیں مکہ مدینہ جانا نصیب نہیں ہوا۔ اور بہت سے غریب ایسے تھے بیچارے، مزدوری کرتے تھے، کچھ پیسے جمع کرتے تھے، اور اسی کی برکت سے اللہ نے انہیں کئی مرتبہ مدینے کا بھی سفر کروایا، کئی مرتبہ مکے کا بھی سفر کروایا۔
تو مکے اور مدینے کا سفر تو قسمت کی بنیاد پر ہوتا ہے. اللہ جس کی قسمت چمکا لیتے ہیں، مالدار اس سفر سے محروم رہ جاتے ہیں اور غریب بار بار سفر کر کے آ جاتے ہیں. بس اللہ ہمیں بھی عافیت کے ساتھ مدینے کا سفر کروا دے وے، اور اللہ ہمیں بھی عافیت کے ساتھ ایک مرتبہ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ دکھا دے وے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ عائشہ فکر نہ کر، اللہ نے مجھے یہ کہا تھا کہ میرے محبوب اگر آپ احد کا پہاڑ، جو لوگ مدینے میں گئے انہوں نے دیکھا احد پہاڑ کی سائز یعنی 8 کلومیٹر پر پھیلا ہوا پہاڑ ہے. احد کا پہاڑ ایک میری ناقص سوچ کے موافق، ناقص علم کے موافق، باقی اللہ جانتا ہے اس کی صحیح سائز کیا ہو سکتی ہے، 8 کلومیٹر پر پھیلا ہوا. اور ہمارے نبی صلی اللہ نے کیا فرمایا؟ میرے محبوب فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ چاہے تو یہ احد کا پہاڑ آپ کے لیے سونا بنا دیا جائے، اور صرف اتنا ہی نہیں کہ سونا بن جائے بلکہ جہاں جہاں آپ چلیں گے یہ پہاڑ بھی آپ کے ساتھ چلتا رہے گا. اور ایک روایت میں موجود ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے فرمایا میرے محبوب دکھی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ چاہے تو یہ پورے مکے کی زمین کو سونا بنا دیا جائے. مکہ جن لوگوں نے دیکھا ہو تو اندازہ لگا سکتے ہیں، مکے کی زمین کو سونا بنا دیا جائے، جہاں جہاں آپ چلیں گے وہاں تک آپ کے ساتھ یہ سونا بن کر چلتی رہے گی. اور ایک روایت میں موجود ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ نے فرمایا میرے محبوب فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ چاہے تو آپ کا لعاب مبارک یعنی آپ کا تھوک مبارک سونا بن جائے، جہاں جہاں آپ تھوکتے چلے جائیں گے اللہ پاک وہاں سونا بناتا ہی چلا جائے گا. اچھا اللہ ہمیں یہ آفر کرے تو تیار ہے؟ اپنے کون چھوڑنے والے ہیں؟ اللہ کہہ دے کہ بھائی تجھے یہ ملنے والا ہے تو ہم کون سا چھوڑیں گے، ہم تو تیار ہے. اور حدیث شریف میں لکھا ہے کہ ہاں انسان کو ایک جنگل بھر کر سونا مل بھی جاوے تب بھی امید رہتی ہے دوسرا ملے. ایک دکان ہو گئی دوسری کی امید، دوسری ہو گئی تیسری کی امید، یعنی انسان کا پیٹ بھرتا تو نہیں ہے، قبر کی مٹی پیٹ بھرتی ہے. لیکن ہمارے نبی کا جواب سنو، ہمارے نبی نے اللہ سے کیا کہا کہ اللہ میں نہیں چاہتا کہ یہ احد کا پہاڑ میرے لیے سونے کا بن جائے، میں نہیں چاہتا کہ یہ مکے کی زمین میرے لیے سونے کی بن جائے، میں نہیں چاہتا کہ یہ میرا تھوک مبارک میرے لیے سونے کا بن جائے، بلکہ میں تو چاہتا ہوں مجھے ایک دن روزی ملے تو ایک دن فقر و فاقہ کرنا پڑے. جس دن مجھے روزی ملے گی اس دن میں تیرا شکر ادا کروں گا، اور جس دن مجھے فقر و فاقہ کرنا پڑے گا اس وقت میں صبر کروں گا، شکر کر کے میری امت کے مالداروں کو سبق سکھلاؤں گا، اور صبر کر کے میری امت کے غریبوں کو سبق سکھلاؤں گا، تاکہ میری امت مال کی بنیاد پر لڑے نہیں، جھگڑے نہیں. امیر ہیں تو وہ لوگ کس کے فیصلے پر امیر ہیں؟ غریب ہیں تو کس کے فیصلے پر غریب ہیں؟ اور اللہ نے ایک نظام کے تحت ہر ایک کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے. تو میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں کھانا ہماری ضرورت، روزانہ ہم کھاتے ہیں، اگر کھانے سے پہلے سنت کے مطابق یہاں تک ہاتھ دھو لے ہوئے، ہاتھ دھونے کے بعد سنت کے مطابق بیٹھے اپنی طرف سے کھائے اور اللہ کا ذکر کرتے ہوئے کھائے. ایک حدیث میں یوں لکھا ہے کہ جب کوئی اللہ کا بندہ کھاتے ہوئے صرف اللہ کی تعریفی کلمات کہہ دے ہوئے، چاہے اردو میں کہے چاہے عربی میں کہے اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو وإلیک یرجع الامر کلو، یا تو یہ الفاظ یاد نہیں ہے کہ اللہ میں نے گناہ کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، تو میری تنہائیوں کو جانتا ہے، میں نے تجھے ناراض کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، تو چاہتا تو مجھے کھانے سے محروم کر سکتا تھا، اس کے باوجود تو نے میرے سامنے کھانا رکھا ہے. حدیث شریف میں موجود ہے کہ اللہ پاک اپنے بندے کی اس تعریف سے اتنے خوش ہوتے ہیں، فرشتوں سے فرماتے ہیں میرے فرشتوں اگرچہ میرا بندہ کھانے بیٹھا ہوا ہے لیکن اس کا آج کا دن کھانے میں شمار نہیں ہوگا، اس کا آج کا دن روزے میں شمار ہو جائے گا. بولو اس سے آسان دن کوئی ہو سکتا ہے؟ اور جب ہم کھانے سے فارغ ہو گئے، سنت کے مطابق ہاتھ دھوئے، دعا پڑھ لی، دنیا والوں کی نظر میں ہم نے کھانا کھایا ہے، لیکن پیدا کرنے والا اللہ کہتا ہے میرا بندہ تیرا اتنا وقت عبادت میں گزرا ہے. ہمارے نبی کی شریعت بہت آسان ہے، ہمارے نبی کا دین بہت آسان ہے. روزانہ ہم سوتے، بولو سوتے کہ نہیں سوتے؟ اور اللہ پاک نے رات کس کے لیے بنائی؟ سونے کے لیے بنائی. حدیث شریف میں موجود ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا کوئی امتی عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے، کہو انشاءاللہ پڑھیں گے، نماز کو کبھی نہیں چھوڑیں گے. نماز پڑھ لو اس سے پہلے کہ ہماری نماز پڑھی جائے. میرا کوئی امتی عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے،
اس کی آدھی رات عبادت میں شمار ہو گئی. پھر فجر کی نماز کی نیت کر کے سو جائے, فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے اور آدھی رات عبادت میں شمار ہو گئی. اور فجر کی نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھو گے, دل میں ایک سکون و اطمینان محسوس ہوگا. روزی کے دروازے بند ہو چکے تو اللہ پاک عافیت کے ساتھ کھول دے گا. حلال پاکیزہ روزی کے دروازے عافیت کے ساتھ کھلوانا چاہتے ہو تو فجر کی نماز میں آرام سے نہ سو بلکہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ. یہ برکتی وقت ہے, اسی وقت میں اللہ پاک روزی کو تقسیم کرتے ہیں, اسی وقت میں اللہ پاک روزی میں برکت ڈال دیتے ہیں. اس سے فجر کی نماز بھی کبھی نہ چھوڑو. فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اور آدھی رات عبادت میں شمار ہو گئی. رات کو ہم سوئے, سنت کے مطابق سوئے, سنت کے مطابق سوئے ہیں تو دنیا والوں کی نظر میں ہم سوئے ہیں, لیکن پیدا کرنے والا اللہ فرشتوں سے کہتا ہے میرے فرشتوں میرا یہ بندہ سویا نہیں ہے بلکہ اس کی پوری رات عبادت میں شمار کر دو. اس سے آسان دین کوئی ہو سکتا ہے کہ ہم آرام سے سو رہے ہیں اور ہماری رات بولو کس میں گزر رہی ہے, عبادت میں گزر رہی ہے. اچھا کمانا یہ ہماری ضرورت ہے, لیکن حدیث شریف میں موجود ہے, حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا کوئی امتی اس لیے حلال کمائی کرتا ہے کہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانے پڑے, تو اس امتی کے چہرے کو اللہ پاک قیامت کے دن 14ویں رات کے چاند سے بھی زیادہ چمکدار کر دے گا. ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا کوئی امتی حلال کمائی کے لیے نکلتا ہے اور اپنے گھر سے نکل کر دکان پر بیٹھے ہوئے تھک جاتا ہے. تھکنے کی برکت سے, شام کو بہت سے لوگ نہیں تھک جاتے, دکان پر بیٹھے بیٹھے تھک گئے, لاری پر بیٹھے بیٹھے تھک گئے, نوکری گئے تھے نوکری کرتے کرتے تھک گئے. تھکنے کی برکت سے اللہ پاک زندگی بھر کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اس سے آسان دن کوئی ہو سکتا ہے کہ ہم دنیا بھی کما رہے ہیں, ہمارے گناہ بھی معاف ہو رہے ہیں. اور ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی زبردست بات بیان فرمائی, جب میرا کوئی امتی حلال کمائی کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے اللہ پاک اس بندے کو محبت سے دیکھتے ہیں, اس بندے کو پیار سے دیکھتے ہیں. جس بندے پر اللہ کی محبت کی نظر ہوگی, اللہ کی محبت بری نگاہ والا آدمی کبھی دکھی ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے. ایک مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سے گناہ ایسے, صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں, بہت سے گناہ ایسے جو نماز سے معاف نہیں ہوتے, روزے سے معاف نہیں ہوتے, حج سے معاف نہیں ہوتے, عمرہ سے معاف نہیں ہوتے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی نماز سے گناہ معاف نہیں ہوتے, روزے سے معاف نہیں, حج سے معاف نہیں, عمرہ سے معاف نہیں؟ کہا وہ گناہ تو ایسے ہیں کہ صرف حلال کمائی پر تھکنے کی برکت سے اللہ پاک معاف کر دیتے ہیں. یعنی نماز سے تو بڑے بڑے گناہ معاف ہوتے, روزے ہیں, حج ہیں, اس سے تو بڑے بڑے, لیکن بہت سے چھوٹے موٹے گناہ جو دنیا زندگی میں ہوتے وہ صرف آدمی حلال کمائی میں تھکے اس کی برکت سے اللہ پاک معاف فرما دیتے ہیں. ایک مرتبہ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی راستے سے گزر رہے ہیں, سامنے سے ایک صحابی کو آتے ہوئے دیکھا. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے سلام کا انتظار نہیں کرتے تھے, آپ خود سلام کرتے تھے. اور علماء نے لکھا ہے کہ خود سلام کرنے پر ثواب بھی زیادہ ہے اور اللہ رب العالمین اسے تواضع کی یعنی چھوٹے بننے کی دولت سے مالا مال فرما دیتے ہیں. اور جو اللہ کے لیے اپنے آپ کو چھوٹا کر دیتا ہے اللہ مخلوق میں اسے بہت بڑا بنا دیتے ہیں, اور جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے مخلوق اسے بڑا سمجھنے کو تیار ہوتی نہیں ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو سلام کہہ دیا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام کا جواب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صحابی نے بھی جواب دے دیا. اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں گزر رہے, صحابی سامنے سے آ رہے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے پوچھا, قریب آئے تو, الا تصاحفنی, کیا تم مجھ سے مصافحہ نہیں کرو گے؟ صحابی نے کہا نا اللہ کے نبی مصافحہ نہیں کروں گا, بس آپ کے سلام کا جواب دے دیا کافی ہے, اب مصافحہ میں نہیں کروں گا. اور یوں کہہ کر پیچھے ہاتھ لے گئے کہ نا اللہ کے نبی مجھے معاف کر دینا, میں آپ سے مصافحہ نہیں کروں گا, بس سلام کا جواب دے دیا کافی ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں محمد کہو صلی اللہ علیہ وسلم میں خود آپ سے مصافحہ کرنا چاہتا ہوں. بولو ہم اللہ کے نیک بندوں کے مصافحے کے لیے ترستے کہ نہیں ترستے؟ اور یہ تو صحابی سے اللہ کے نبی خود مصافحہ کرنا چاہتے ہیں, اور صحابی کہتے ہیں نا اللہ کے نبی آپ سے مصافحہ نہیں کروں گا, بس سلام کا جواب دے دیا, اب جو کہیں گے وہ کروں گا. میں آپ کے پیچھے نماز بھی پڑھتا ہوں, قرآن کریم کی تلاوت بھی کرتا ہوں, آپ کے دین کو فالو بھی کرتا ہوں, اسی پر چلتا ہوں, لیکن مصافحہ نہیں کروں گا. اب ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا تعجب ہوا, اس لیے کہ صحابہ کرام دل و جان سے محبت کرنے والے تھے.
کہا کہ نہ، محمد تجھ سے مسافہ کرنا چاہتا ہے، کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور وہ صحابی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا اللہ کے نبی، اصل مسئلہ یہ ہے کہ میں مدینے میں رہتا ہوں اور 14 سال سے میرا بزنس ہے، میرا کاروبار ہے کہ میں مدینے کے جنگل میں جاتا ہوں، وہاں سے لکڑیاں کاٹتا ہوں اور ان لکڑیوں کو کاٹ کاٹ کر اپنے کندھے پر اٹھا کر مدینے کے بازار میں بیچتا ہوں۔ بہت غریب آدمی ہوں اللہ کے نبی، اور یہ 14 سال سے لکڑیاں کاٹنے کی وجہ سے میرے ہاتھ بہت زیادہ سخت ہو چکے ہیں۔ میرے ہاتھ بہت سے لوگ جو سخت کام کرتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، جو بہت مضبوط کام کرتے ہیں تو ان کے ہاتھ بھی اسی طریقے سے کام کر کر کے سخت ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی، میرے ہاتھ بہت زیادہ سخت ہو چکے ہیں اور آپ کے ہاتھ تو ریشم سے بھی زیادہ ملائم ہے۔ آپ کے ہاتھوں میں تو وہ خوشبو ہے جو آج کے مہنگے سے مہنگے عطر میں وہ خوشبو نہیں ہوا کرتی ہے۔ اللہ کے نبی، میں اپنے سخت ہاتھوں سے مسافہ کر کے آپ کو تکلیف پہنچانا نہیں چاہتا، آپ کو دکھ پہنچانا نہیں چاہتا۔ میرے پیاروں، ہم نے نمازوں کو چھوڑ کر ہمارے نبی کو ناراض کیا، ہم نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو اپنی زندگی سے نکال کر ہمارے نبی کو ناراض کیا۔ اور وہ صحابی کہتے اللہ کے نبی، 14 سال سے لکڑیوں کا کاروبار کرتے کرتے ہاتھ سخت ہو گئے ہیں، آپ سے مسافہ کروں گا، آپ کے ہاتھ بہت ملائم ہے، آپ کے ہاتھ بہت ریشم سے بھی زیادہ ملائم ہے اور آپ کو تکلیف ہوگی، یہ تکلیف مجھ سے برداشت نہیں ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آئے، اور ہمارے نبی کو اللہ نے چونکہ طاقت بہت زبردست دے رکھی تھی، آپ نے اپنی نبوت کی طاقت سے ان دونوں ہاتھوں کو، صحابی کے دونوں ہاتھوں کو پکڑا اور کہا کہ اللہ کی قسم، اب تو ان ہاتھوں کا مسافہ نہیں بلکہ ان ہاتھوں کو اپنے ہونٹ مبارک سے چومنے والا ہوں۔ اب تو ان ہاتھوں کا مسافہ نہیں بلکہ ان کو اپنے ہونٹوں سے چوموں گا۔ اور ہمارے نبی نے قسم کھا کر فرمایا، سنو، جو ہاتھ حلال کمائی کے لیے سخت ہو گیا، کٹھین ہو گیا، اللہ نے اس ہاتھ پر جہنم تو دور کی بات، جہنم کے دھوئے کو بھی حرام کر دیا۔ تو میں اصل سمجھانا چاہتا ہوں، بولو دین آسان ہے یا نہیں؟ چلنا کوئی مشکل ہے؟ آج نیت کر لو کہ دین پر چلیں گے، ورنہ ہر کسی کو ہے دنیا میں، کوئی انسان ہمیشہ ہمیش کے لیے نہ کوئی آیا ہے نہ کوئی رہے گا۔ اس لیے بہت زبردست بات بیان فرمائی ہے، حدیث شریف میں موجود ہے، حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرمائے، صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے درمیان میں یہ بات بیان فرمائی، سنو میرے صحابہ کرام، جب میں تمہیں نماز پڑھاتا ہوں، تم میرے پیچھے نماز پڑھتے ہو، میں ایک طرف سلام پھیرتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو مجھے اپنی زندگی کے بارے میں یہ امید نہیں ہوتی کہ میں دوسری طرف سلام پھیر سکوں گا کہ نہیں پھیر سکوں گا۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میں لقمے کو اٹھا کر اپنے منہ میں رکھ دیتا ہوں تو مجھے یہ امید نہیں ہوتی ہے کہ یہ لقمہ میرے حلق سے، میرے گلے سے نیچے اترے گا یا نہیں اترے گا۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ کرام، جب میں پانی پینے کے لیے پیالے کو اٹھاتا ہوں، مجھے یہ امید نہیں ہوتی کہ یہ پیالہ میرے منہ کے قریب تک پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا۔ اور ہم نے تو کتنے سالوں کے پلان اپنے دماغ میں بٹھائے رکھے۔ شہنشاہ کائنات، جن کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو بنایا، وہ فرماتے مجھے اپنی زندگی کے بارے میں ایک سیکنڈ کی بھی امید نہیں ہوتی، اور ہم نے تو پلان کیا ہوا ہے 2026 میں یہ کریں گے، 2027 میں یہ کریں گے، 2028 میں یہ کریں گے، حالانکہ 15ویں شعبان میں تو فیصلے ہو جاتے ہیں۔ پتہ نہیں آئندہ ہمیں بھی رمضان دیکھنا میسر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ بس اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ ہر ایک کو عافیت کے ساتھ رمضان کا مہینہ میسر فرمائے، نصیب فرمائے، اور اس کی قدردانی کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا چاند دیکھتے تھے تو دعا مانگتے تھے کہ اللہ عافیت کے ساتھ ہمیں رمضان کا مہینہ عطا فرما دینا، رجب میں بھی برکت نازل فرمانا، شعبان میں بھی برکت نازل فرمانا۔ اور رمضان کے مہینے کی دعا کیوں مانگتے تھے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بولو بخشے بخشائے تھے، آپ کا تو کوئی گناہ نہیں تھا، آپ کی تو کوئی اللہ کی نافرمانی نہیں تھی، پھر بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت یہ ہوتی تھی کہ اللہ اب رجب تک تو میں رہا ہوں، شعبان کے مہینے میں بھی تو برکت دے دے اور عافیت کے ساتھ رمضان کا مہینہ بھی عطا فرما دے۔ علماء نے لکھا ہے کہ موت کا فیصلہ تو اللہ نے فکس کر دیا ہے، کس کی کب آئے گی وہ اللہ کے سوا کوئی جانتا نہیں ہے۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، ساما 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں، ایک سیکنڈ کے بعد کیا ہو جاوے کسی کو معلوم ہوتا نہیں ہے۔ تو موت کا فیصلہ تو اللہ کی طرف سے ہو چکا ہے، لیکن مرنے کے بہترین 2 موقع،
ایک موقع جس کو اللہ پاک رمضان کا مہینہ عطا فرما دے اور وہ رمضان کے مہینے میں اللہ کی عبادت کر لے، رمضان کے مہینے کو وصول کر لے اور رمضان کی اخیر میں اس کی موت آتی ہے تو سمجھو وہ یقیناً جنتی بن جاتا ہے۔ دوسرا موقع جس کو اللہ پاک حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما دے اور وہ حج کے تمام ارکان سے فارغ ہو جاوے، اس کے بعد اس کی موت آتی ہے تو اللہ کی ذات علی سے قوی امید ہوتی ہے، اللہ اسے معاف فرما دیتے ہیں۔ اس لیے ہمارے نبی یہ تمنا کرتے تھے کہ اللہ رمضان کا مہینہ بھی عافیت کے ساتھ عطا فرما دینا، آنے والا ہے، کہو انشاءاللہ اس کی قدر کریں گے۔ یہ سوچ کر کہ بعد میں رمضان کا مہینہ میسر ہو یا نہ ہو ہمیں معلوم ہوتا نہیں ہے، لیکن مرنا ہر کسی کو ہے۔ انسان سنبھل جا اب بھی تو، دنیا کی زندگی میں اللہ کو ناراض کرتے ہوئے، حرام کھاتے ہوئے، حرام کماتے ہوئے، جھوٹ بولتے ہوئے، لوگوں کو دھوکہ دیتے ہوئے، ماں باپ کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہوئے، کسی کو تکلیف پہنچاتے ہوئے، کسی کا حق کھا جاتے ہوئے، کسی کا لیا ہے اس کو واپس نہ کرتے ہوئے سنبھل جاؤ۔ انسان سنبھل جا اب بھی تو، انسان سنبھل جا اب بھی تو، مٹی میں ایک دن جانا ہے، تیرے بڑے بھی چلے گئے اور تیرا بھی نمبر آنا ہے۔ ہم پرسوں قبرستان میں گئے، اللہ ان مرحومہ کی مغفرت فرماوے اور کروٹ کروٹ مغفرت فرماوے، جنت الفردوس والا صلاح مقام نصیب فرماوے۔ اس وقت ہمیں یہ احساس نہیں ہوتا ہے کہ دنیا سے جانے والا انسان ہمیں کیا پیغام دے کر جاتا ہے۔ دنیا سے جانے والا یہی پیغام دے کر جاتا ہے، او دنیا میں بسنے والوں، آج جو سلوک میرے ساتھ ہو رہا ہے کل وہ تمہارے ساتھ بھی ہونے والا ہے۔ میں کچھ نہیں کر سکتا، کل تم بھی کچھ نہیں کر سکو گے۔ اپنے اس حال کو بھول مت جانا۔ جب بھی کسی کے انتقال کی خبر ہمارے موبائل پر آوے اس وقت فوراً یہ تصور کرو آج اس کی موت کی خبر مجھے سنائی جا رہی ہے، کوئی میں لمبی عمر لے کر نہیں آیا، مجھے بھی ایک دن جانا ہے، میری موت کی خبر بھی کسی کو دی جائے گی۔ تو جانا ہر کسی کو ہے، کب جانا ہے وہ اللہ کے سوا کوئی جانتا نہیں ہے۔ فکر عقبا کی کر آج ہی بے خبر، بہت سے لوگ اس دھوکے میں، کون سے دھوکے میں ہیں کہ ہم بوڑھے ہو جائیں گے پھر اللہ کو راضی کریں گے، بوڑھے ہو جائیں گے پھر نمازی بنیں گے۔ حالانکہ ہمارا آنا اپنی مرضی سے بولو نہیں تھا، اس لیے کہ علماء نے لکھا ہے کہ ہر انسان کے آنے کی ترتیب فکس ہے۔ کیا ہے ترتیب ہے؟ پہلے دادا آتے ہیں، پھر ابا آتے ہیں، پھر بیٹا آتا ہے، پھر پوتا آتا ہے، لیکن جانے کی کوئی ترتیب فکس۔ کبھی کبھی دادا موجود ہے پوتا دنیا سے چلا گیا، باپ موجود ہے بیٹا دنیا سے چلا گیا۔ تو ہمارا آنا اپنی مرضی سے نہیں تھا اور ہمارا جانا بھی اپنی مرضی سے نہیں ہوگا۔ جب ہمارا آنا اپنی مرضی سے نہیں تھا اور جب ہمارا جانا اپنی مرضی سے نہیں ہوگا تو پھر زندگی بھی کیوں اپنی مرضی کی گزارے۔ ہاں بہت سی مرتبہ ہمیں اپنی ماں کے انتقال پر صدمہ بہت ہوتا ہے اور ہونا چاہیے۔ ماں جیسی بڑی نعمت بولو کوئی ہو سکتی ہے؟ ارے نہیں ہو سکتی ہے۔ ماں تو ماں ہوتی ہے جس سے گھر خوبصورت نظر آتا ہے۔ ماں گھر میں ہوتی ہے تو گھر جنت نظر آتا ہے۔ ماں گھر میں ہوتی ہے، کبھی کبھی ہماری ماں کچھ دنوں کے لیے باہر جاتی ہے تب بھی ہم گھر میں ایک وحشت محسوس کرتے ہیں۔ ماں کی وجہ سے کئی ایسی چیزیں گھروں میں سکون و اطمینان کے قابل ہوتی ہے، سکون و اطمینان کے لائق ہوتی ہے، وہ ماں کی برکت سے ہوتی ہے۔ اور علماء نے قصہ بھی لکھا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے شان والے نبی ہیں، اللہ سے باتیں کرتے تھے، کوہ طور پر گئے، ایک مرتبہ پاؤں پھسلا، اللہ نے فرمایا میرے نبی موسیٰ اب تو سنبھل کر آیا کرو، اس لیے کہ جس ماں کی دعاؤں سے تم محفوظ رہتے تھے وہ ماں اب دنیا میں نہیں رہی ہے، اس لیے ماں کی قدر بہت کرو۔ یہ ماں کی کمی اس وقت محسوس ہوتی ہے جب وہ ماں نہیں ہوتی ہے، اس وقت ہم ان کی ناقدری بہت کرتے ہیں۔ ماں باپ کے برے رویوں کو برداشت کرو۔ ہاں کبھی کبھی بڑھاپے میں ماں باپ کا رویہ اولاد کے ساتھ ہو جاتا ہے غلط، تو میرے پیاروں کیا ہم نے بچپن میں ماں باپ کو نہیں ستایا؟ کیا ہماری خدمت بچپن میں ماں باپ نے نہیں کی ہے؟ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن سے بڑھ کر کوئی شان والا نہیں، مقام والا نہیں، مدینۃ المنورہ عشاء کی نماز کا وقت ہونے والا ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہے، صحابہ کرام بھی موجود ہے۔ ہمارے نبی عشاء کی نماز پڑھانے کے لیے آگے نہیں بڑھتے ہیں بلکہ آپ کی آنکھوں سے مسلسل آنسو جاری ہے۔ حالانکہ جن کو وہ شان نصیب فرمائی ہے کہ جن کی انگلیوں کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، جن کی انگلیوں سے اللہ پاک نے پانی کے چشمے بہا دیے، جن کے چہرے کو اللہ نے ایسا خوبصورت بنایا کہ چہرے کی قسم اللہ نے قرآن میں کھائی، جن کی زلفوں کی قسم اللہ نے قرآن میں کھائی۔ ارے ہمارے نبی جس راستے سے گزر جاتے تھے
اس راستے کی قسم اللہ قرآن میں کھاتے ہیں. لیکن ہمارے نبی، ایک رات ہے مدینہ المنورہ کی، عشاء کی نماز کا وقت ہونے والا ہے، ہمارے نبی مسلسل رو رہے ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، صحابہ کرام نماز کے انتظار میں ہے، اللہ کے نبی نماز کا وقت ہو گیا ہے، صحابہ کرام انتظار میں ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ قریب گئے، اللہ کے نبی آپ رو رہے ہیں. آپ کے رونے کی وجہ سے یہ صحابہ کرام کا مجمع بھی روتا ہے. حالانکہ وجہ نہیں پوچھی، بس ہمارے نبی روئے، صحابہ کرام روئے. حضور نے اس وقت صحابہ کرام کے درمیان میں کیا بات بیان فرمائی؟ سنو میرے صحابہ کرام، آج مجھے میری ماں یاد آ رہی ہے. ہمارے نبی جن کو اللہ نے اتنی بڑی شان عطا فرمائی، مقام عطا فرمایا، حالانکہ آپ کی عمر تو بہت چھوٹی عمر تھی، 6 سال کی عمر تھی، ماں دنیا سے چلی گئی، لیکن ہمارے نبی کیا فرماتے؟ سنو میرے صحابہ کرام، آج مجھے میری ماں یاد آتی ہے. اور ہمارے نبی نے ایک زبردست بات بتلائی. ہمارے نبی فرماتے ابھی میں نماز پڑھاؤں گا. بولو وہ کون سی نماز ہوگی؟ فرض نماز. کون سی نماز؟ فرض نماز. اور فرض نماز کی نیت باندھوں گا اور میں نماز کو شروع کر دوں گا اور میں سورہ فاتحہ کو شروع کروں گا. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. میں نے سورہ فاتحہ شروع کر دی ہوگی اور میری ماں کی آواز آ جاوے، بیٹا محمد کہو صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے نبی نے فرمایا ماں کی آواز پر اللہ کی قسم نماز کو توڑ دوں گا اور ماں کی خدمت میں چلا جاؤں گا. یہ ہمارے نبی نے ماں کی اہمیت سمجھائی ہے، اس لیے ماں کی قدر کرو. ہر نعمت کا بدل موجود ہے. ماں باپ ایک ایسی نعمت ہے جن کا کوئی بدل موجود نہیں ہے. ہاں، بیوی کا بدل دوسری بیوی، بھائی کا بدل دوسرا بھائی، بہن کا بدل دوسری بہن، لیکن ماں باپ ایک ایسی نعمت ہے جن کا کوئی بدل موجود نہیں. اسی پر میں ایک زبردست بات آپ کو سناؤں. اپنے ایک ظالم بادشاہ کا نام سنا ہے؟ حجاج بن یوسف. سنا ہے کہ نہیں سنا؟ اس نے بہت ظلم کیا، بہت زیادتی کی، بہت زبردست، یعنی ظلم کرنے میں اس نے کوئی کمی نہیں چھوڑی. حجاج بن یوسف نے ایک مرتبہ ہوا ایسا کہ ایک عورت کے 3 رشتہ داروں کو پکڑ لیا. کتنے رشتہ داروں کو؟ 3 رشتہ داروں کو. اس کا بھائی بھی تھا، اس کا شوہر بھی تھا اور اس کا بیٹا بھی تھا. اس کا بھائی بھی تھا، اس کا شوہر بھی تھا اور اس کا بیٹا بھی تھا. حجاج بن یوسف کے پاس وہ عورت روتی ہوئی گئی، اے ظالم مجھ پر رحم کر، یہ میرے تینوں 3 سہارے تو نے چھین لیے. بیٹے کا بھی ایک سہارا ہوتا ہے، بھائی کا بھی ایک سہارا ہوتا ہے اور شوہر کا تو سہارا ہوتا ہی ہوتا ہے. تینوں 3 کو تو نے چھین لیا ہے، چھوڑ دے اللہ کے لیے. حجاج بن یوسف نے کہا رونا دھونا بند کر دے، تیرے کہنے پر صرف کسی ایک کو چھوڑ دوں گا، تینوں کو تو نہیں چھوڑوں گا، لیکن تجھے اپنے سہارے کے لیے ضرورت ہے، تینوں میں سے کسی ایک کو چھوڑ دوں گا. اب بتاؤ اب کہ اس عورت نے کس کو چھوڑوایا ہوگا؟ بس میں بات ختم کرتا ہوں، جواب دو اب. بھائی کو، ماشاءاللہ. اور کوئی کہے گا؟ بیٹے کو، اور شوہر کو، اور شوہر کو. ماشاءاللہ. چلو ہر ایک نے اپنی سوچ کے موافق جواب دیا. اس عورت نے کہا کہ وہ ظالم میرے بھائی کو چھوڑ دے. کیا کہا؟ ظالم میرے بھائی کو چھوڑ دے. انہوں نے جواب دیا، صحیح جواب دیا، اللہ قبول فرماوے. میرے بھائی کو چھوڑ دے. کیوں؟ حجاج بن یوسف نے پوچھا اچھا بھائی کو کیوں چھوڑوایا؟ کہا ماں باپ نہیں ہے. کیا کہا؟ ماں باپ نہیں ہے. اب ماں باپ نہیں ہے تو بھائی مل سکتا؟ ارے بولو نا، بھائی مل سکتا نہیں ہے. ماں باپ نہیں ہے، بھائی نہیں ملے گا. شادی کروں گی شوہر بھی مل جائے گا، شادی کروں گی بیٹا بھی مل جائے گا، لیکن ماں باپ نہیں ہے، بھائی کہاں سے لاؤں گی؟ تو اللہ نے عورتوں کو بھی بڑا زبردست دماغ دیا ہوتا ہے. میں کبھی کبھی مسورات میں کہتا ہوں کہ اوندھے دماغ لگاؤ، اسی کرتا ہے یہاں سیدھا دماغ لگاؤ تھوڑا، تاکہ اللہ پاک کو سلامتی اور عافیت نصیب فرماوے. تو میں اصل سمجھانا یہ چاہتا تھا، ماں باپ بہت بڑی نعمت ہے، صدمہ ضرور ہونا چاہیے، لیکن ہمیں اللہ کے فیصلے پر راضی بھی رہنا چاہیے، اس لیے کہ موت کوئی بوجھ نہیں ہے. الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب. موت تو ایک تحفہ ہے، ایک پول ہے. ایک محبوب کو چھوڑ کر دوسرے محبوب کی طرف بولو جانا ہوتا ہے. بس ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ان کے لیے استغفار کریں گے، مغفرت کی دعائیں کریں گے. ایصال ثواب کے دروازے اللہ نے ہمارے لیے کھلے رکھے ہیں، بس صبر کرے، صبر کا دامن نہ چھوڑے، صبر ضرور کرنا ہے. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ دنیا کا سب سے بڑا حادثے والا دین کون سا؟ آپ کو بھی معلوم ہوگا دنیا کا سب سے بڑا حادثے والا دین کون سا اور دنیا کا سب سے بڑا خوشی والا دین کون سا؟ تو خوشی والا دین وہ دین تھا
جس دن میں حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی میں تشریف لائے، اور حادثے والا دن وہ دن تھا جس دن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا فانی سے پردہ فرمایا۔ بولو اس سے بڑا حادثہ کوئی ہو سکتا ہے؟ صحابہ کرام کو کیسا دکھ ہوا ہوگا، صحابہ کرام کو کیسی تکلیفیں ہوئی ہوگی، بلکہ جس کے جانے سے آسمان رویا ہوگا، جس کے جانے سے زمین روئی ہوگی، اس سے بڑا صدمے والا دن کوئی ہو سکتا ہے؟ لیکن صبر کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ تو بہت زبردست بات بیان فرمائی ہے، فکر عقبا کی کر آج ہی بے خبر، کل نہ کر کل کا کوئی بھروسہ نہیں۔ ہم کل کر کے بات ٹال دیتے ہیں نا کہ کل کریں گے یا فلانی عمر میں کریں گے۔ فکر عقبا کی کر آج ہی بے خبر، کل نہ کر کل کا کوئی بھروسہ نہیں، کل نہ آئی کبھی اور نہ آئے گی کل، کل نہ آئی کبھی اور نہ آئے گی کل، کل تو کیا ایک پل کا بھروسہ نہیں۔ اور جس دن ہم دنیا سے جا رہے ہوتے ہیں اس وقت کیفیت کیا ہوتی ہے؟ جس اولاد کی محبت میں اللہ کو ناراض کرتے رہے، جس دنیا کی محبت میں اللہ کو ناراض کرتے رہے، ایک بھائی نے دوسرے بھائی سے بولنا بند کر دیا ہے تو سال گزر گئے ہیں، بات چیت کرنے کو تیار نہیں۔ ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی سے لڑا ہوا ہے تو سال گزر گئے ہیں، وہ صلح کرنے کو تیار نہیں۔ ایک رشتہ دار نے دوسرے رشتہ دار سے نفرتیں پالی ہوئی ہیں تو سال گزر گئے ہیں، وہ نفرتوں کو ختم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ لیکن جب ہم دنیا سے جا رہے ہوتے ہیں تو عالم کیا ہوتا ہے؟ جائے گا جب جہاں سے، جہاں یعنی دنیا، جائے گا جب جہاں سے، جائے گا جب جہاں سے، الحمدللہ جائے گا جب جہاں سے، کوئی نہ ساتھ ہوگا۔ بولو کوئی ساتھ جانے کو تیار ہوتا ہے؟ آخرت کا سفر تو اکیلے ہی کرنا پڑتا ہے۔ جائے گا جب جہاں سے، کوئی نہ ساتھ ہوگا، 2 گز کفن کا ٹکڑا تیرا لباس ہوگا۔ کچھ بھی ساتھ نہیں جاتا ہے، جاتا ہے تو صرف کفن کا ٹکڑا، اور وہ بھی یقینی نہیں، اللہ چاہے تو ملے ورنہ موت کا آنا یقینی ہے۔ کفن کے ملنے میں شک ہے۔ آپ لوگ تھکے نہ تھکے، بات سنتے سنتے میں تھک گیا۔ آخری بات، آج کی مجلس میں 2 کام کی نیت کر لو، کرتے ہو انشاءاللہ؟ زور سے بولو۔ اگر یہ 2 کام ہم نے کر لیے، 5-7 منٹ میں بات ختم کرتا ہوں، اگر یہ 2 کام ہم نے کر لیے، دنیا والے ہمیں اچھا کہے نہ کہے، دنیا والے ہماری عزت کرے نہ کرے، دنیا والے ہمیں بھلا انسان سمجھے نہ سمجھے، پیدا کرنے والا اللہ کہے گا میرا بندہ تجھ سے اچھا میری زمین پر کوئی نہیں ہے۔ بولو اللہ جسے اچھا کہہ دے وے، دنیا والوں کے اچھا برا کہنے سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ نہیں پڑتا۔ نمبر 1، 5 وقت کی نماز کب سے پڑھو گے؟ جمعہ سے، رمضان سے، کب سے؟ آج سے کہو انشاءاللہ، آج سے ہم کبھی نماز نہیں چھوڑیں گے۔ حدیث شریف میں موجود ہے، حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانہ مبارکہ میں بھی یہی بات بیان فرمائی، قرۃ عینی فی الصلاۃ،
او میرے امتیوں، میری آنکھوں کو ٹھنڈا کرنا چاہتے ہو تو نماز کو کبھی نہ چھوڑنا، نماز کو کبھی نہ چھوڑنا۔ اور حضور نے فرمایا کہ نماز کا اہتمام کرو گے، اللہ پاک حلال پاکیزہ روزی کے دروازے کھول دے گا، زندگی میں چین سکون عطا فرما دے گا، اللہ پاک طرح طرح کی تکلیفوں سے، طرح طرح کی آزمائشوں سے بچا لے گا۔ اور اگر اللہ کی طرف سے آزمائش آ بھی گئی تو اللہ پاک صبر کی اللہ پاک توفیق عطا فرما دے گا۔ اور یاد رکھو، اللہ کے سامنے جھکے اس سے اچھا کوئی ہو سکتا ہے؟ اللہ کے سامنے جھک جاؤ، دنیا والوں کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اگر ہم اللہ کے سامنے جھکیں گے، اللہ پوری دنیا کو ہمارے سامنے جھکا دے گا، اور ہم اللہ کے سامنے نہیں جھکیں گے تو دنیا والوں کے سامنے جھکنا پڑے گا۔ اور نماز کا اہتمام کی برکت سے اللہ پاک ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے گا، فرما بردار بنا دے گا، شیطان مردود کے حملے سے دنیا میں بھی حفاظت ہو جائے گی۔ اور جب موت آتی ہے تو شیطان مردود کی پوری کوشش یہی رہتی ہے کہ دنیا سے جانے والا کوئی انسان ایمان کے ساتھ دنیا سے نہ جائے، کلمے کے ساتھ دنیا سے نہ جائے۔ اس لیے شیطان مردود آخری وقت میں بھی بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن حدیث شریف میں موجود ہے، میرا وہ امتی مرد ہے جنہوں نے 5 وقت کی جماعت کے ساتھ نماز کا اہتمام کیا، روح نکالنے والے فرشتے ملک الموت شیطان مردود کو اس کے پاس سے دور کر دیں گے، خود کلمہ پڑھائیں گے، پھر اس کی روح کو قبضہ کریں گے۔ اس لحاظ سے نیت کر لو، نماز کو انشاءاللہ بولو کبھی نہیں چھوڑیں گے، نماز کا اہتمام ضرور کریں گے۔ اب برا نہ مانے تو ایک بات بتاؤ، اب غوث پاک کو مانتے ہیں؟ ارے مانتے کہ نہیں مانتے؟ پیران پیر عالم ربانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ مانتے ہیں؟ آپ حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو مانتے ہیں؟ حضرت خواجہ صاحب کو مانتے ہیں؟ حضرت خواجہ صاحب نے بڑی زبردست بات بیان فرمائی ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی زبردست بات بیان فرمائی ہے۔ حضرت خواجہ صاحب فرماتے کل قیامت میں اللہ پاک جانوروں سے کہیں گے کہ تم میرا شکر ادا کرو۔ اچھا، جانور بھی اپنی اپنی زبان میں اللہ کو پکارتے ہیں، ہم کو معلوم ہے کہ نہیں معلوم؟ حدیث شریف میں لکھا ہے کہ جانور اپنی اپنی زبان میں اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کو پکارتا ہے۔ کل قیامت میں اللہ پاک جانوروں سے کہیں گے جانوروں تم میرا شکر ادا کرو۔ حضرت خواجہ صاحب لوگوں کو سمجھانے کے لیے بات کہہ رہے ہیں، چونکہ حضرت خواجہ صاحب آئے تھے تو ان کی برکت سے اللہ نے ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا، اور کئیوں نے توبہ کی، غلط راستے کو چھوڑا، صحیح راستے پر آنے والے بن گئے۔ حضرت خواجہ صاحب نے بڑی زبردست بات بیان فرمائی، کل قیامت میں اللہ پاک جانوروں سے کہیں گے او جانوروں تم میرا شکر ادا کرو، تو اونٹ کہے گا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے گھوڑا نہیں بنایا۔ کیا کہے گا اونٹ؟ اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے گھوڑا نہیں بنایا۔ گھوڑا کہے گا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے گدھا نہیں بنایا۔ گدھا کہے گا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے کتا نہیں بنایا۔ کتا کہے گا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے خنزیر یعنی سور، جس کو ہم اپنی زبان میں بھونڈ بھی کہتے ہیں، خنزیر سور نہیں بنایا۔ اور خنزیر اور سور کہے گا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے مسلمان بنا کر بے نمازی نہیں بنایا۔ اس سے اندازہ لگاؤ کہ جب بے نمازی سے ایک سور خنزیر پناہ مانگتا ہے۔ حدیث شریف میں لکھا ہے کہ جب بے نمازی اپنے بدن پر کپڑا پہنتا ہے تو کپڑا اللہ کی پناہ میں آتا ہے کہ اللہ میں کیسے منحوس جسم پر آیا ہوں جو تیرے سامنے جھکنے کو تیار نہیں ہے۔ ٹوپی پہنتا ہے بے نمازی تو وہ بے نمازی کی ٹوپی اس کے سر پر آنے سے اللہ کی پناہ میں آتی ہے کہ اللہ میں کیسے منحوس سر پر آئی ہوں جو تیرے سامنے جھکنے کو تیار نہیں ہے۔ میرے پیارو، اگر آپ کو یہ بات اچھی نہ لگی تو معافی چاہتا ہوں، لیکن نماز کو نہیں چھوڑنا۔ کہو انشاءاللہ۔ دن رات کے 24 گھنٹے اللہ پاک نے ہمیں دیے، 24 گھنٹے میں اللہ پاک نے ہم سے 1.25 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ مانگا ہے۔ آج سے میں اپنے جوانوں سے بھی کہوں گا، اپنے بڑوں سے بھی کہوں گا کہ اب یہ طے کر لو کہ موت آئے گی آ جائے، لیکن نماز ہم کسی بھی حالت میں چھوڑیں گے نہیں۔ اللہ ہم سب کو 5 وقت کا نماز کا اہتمام کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوسرا کام میں نے کہا 2 کام کرنے ہیں۔ اپنی ذات سے کسی کو دکھ مت پہنچاؤ، کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ، کسی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر سکتے ہو اس کے ساتھ برا سلوک بھی بولو نہیں کرنا چاہیے۔ کما تدین تودان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانو تو کر کے دیکھو،
جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانو تو مر کے دیکھو، بھلے عمل کا بھلا نتیجہ برے عمل کا برا نتیجہ، جن لوگوں نے برا کیا ہے چل کر ان کا گھر دیکھو۔ کسی کو ستانے والے، کسی کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے والے کبھی بھی سکون و اطمینان کی نیند نہیں سو سکتے ہیں، بلکہ اللہ پاک ان کی زندگیوں سے چین سکون چھین لیتا ہے۔ ہاں، جسے ستایا ہے، جسے تکلیف پہنچائی ہے، اسے تو کبھی نہ کبھی راحت مل جاتی ہے، لیکن ستانے والوں کو کبھی راحت ملتی نہیں ہے۔ آخری حدیث، یعنی بیان کی آخری حدیث، آپ لوگ تھک گئے، بیان کی آخری حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ رب العالمین بڑے کریم ہے، بڑے رحیم ہے، پوری زندگی گناہوں میں گزر جائے، پوری زندگی نافرمانی میں گزر جائے، لیکن صرف ایک مرتبہ کہہ دیا جائے، سچے دل سے کہو استغفر اللہ۔ کہو نا بھائی، آپ لوگ کیوں نہیں کہتے ہو استغفر اللہ؟ جس کے معنی یہ ہے کہ اے اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں۔ کہو پھر استغفر اللہ، پھر کہو استغفر اللہ، اے اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں۔ حدیث شریف میں موجود اللہ رب العالمین فرماتے میرے بندے، میں نے تیری زندگی بھر کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ کبھی کبھی ہم دنیا والوں سے معافی مانگتے ہیں تو تانا بھی دے دیتے ہیں۔ کیا تانا دیتے ہیں؟ تمہیں معاف کرنے جیسا تھا تو نہیں، لیکن تم حج میں جا رہے ہو اس لیے تمہیں معاف کر رہے ہیں۔ تمہیں معاف کرنے جیسا تھا تو نہیں، لیکن تم عمرہ میں جا رہے ہو اس لیے تمہیں معاف کر دیتے ہیں۔ تمہیں معاف کرنے جیسا تھا تو نہیں، لیکن رمضان کا مہینہ آ رہا ہے اس لیے تمہیں معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن پیدا کرنے والا اللہ کیا کہتا ہے؟ کہو پھر استغفر اللہ، او میرے بندے تو نے مجھ سے معافی مانگی ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، میں نے تجھے ایسا معاف کر دیا ہے جیسا کہ تو نے گناہ کیا ہی نہیں تھا، یعنی تیرے گناہ کو بھی بھلوا دیا، تیرے گناہ کو بھی ڈیلیٹ کر دیا، بلکہ گناہ لکھنے والے فرشتے بھی وہ گناہ بولو، آپ کو معلوم ہے کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون، نیکی بھی لکھی جاتی ہے، گناہ بھی لکھا جاتا ہے، گناہ لکھنے والے فرشتوں کو بھی وہ گناہ بھلا دیا جاتا ہے۔ زمین کے جس ٹکڑے پر ہم نے نیکی کی ہوتی ہے، گناہ کیا ہوتا ہے، قرآن کریم کے 30ویں پارے میں موجود ہے، زمین ہماری نیکی کو بھی ریکارڈ کرتی ہے، زمین ہمارے گناہ کو بھی ریکارڈ کرتی ہے۔ یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لہا، کل قیامت میں زمین بول کر اللہ کے سامنے گواہی دے گی، اللہ اس نے میری پشت پر تجھے راضی کرنے والا کام کیا تھا یا ناراض کرنے والا کام کیا تھا۔ لیکن پھر کہو ایک مرتبہ استغفر اللہ، ہم نے اللہ سے معافی مانگ لی، زمین کو بھی وہ گناہ بھلا دیا جاتا ہے، زمین بھی وہ گناہ بھول جاتی ہے۔ دو گناہ ایسے ہیں جن کی سزا مرنے کے بعد تو ملتی ہی ملتی ہے، لیکن مرنے سے پہلے پہلے دنیا میں بھی ضرور مل جاتی ہے اگر توبہ نہیں کی ہوتی ہے، اگر معافی نہیں مانگی ہوتی ہے۔ نمبر ایک، جس نے اپنے ماں باپ کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کیے، ماں باپ کو ستایا، جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا، حدیث شریف میں موجود ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا کوئی امتی جس کی یہ تمنا ہو کہ اللہ پاک موت کے وقت کو اس پر آسان فرما دے، بولو ہماری یہ تمنا ہے کہ نہیں؟ ایمان والی، کلمے والی، عزت والی، عافیت والی، سلامتی والی، اللہ کی رضا والی موت اسے نصیب فرماوے، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کا برتاؤ کرے، اور ڈر ہے اگر ماں باپ کو ناراض کیا ہو سکتا ہے اللہ پاک موت کے وقت کلمے کی دولت سے محروم کر دے وے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرماوے۔ تو نمبر ایک، جس نے اپنے ماں باپ کو ناراض کیا، مرنے کے بعد تو سزا ملتی ہی ملتی ہے، لیکن مرنے سے پہلے پہلے دنیا میں بھی ضرور ملتی ہے۔ اور نمبر دو، جس نے کسی پر ظلم کیا، زیادتی کی، ظالم کو اللہ پاک ڈھیل ضرور دیتے ہیں لیکن ظالم کو پکڑتے ضرور ہیں، اور جب ظالم کو اللہ پاک پکڑتے ہیں تو دنیا کا کوئی تعویذ والا باپو اللہ کی پکڑ سے کسی ظالم کو چھڑا سکتا نہیں ہے۔ اس لیے کبھی بھی کسی پر ظلم نہ کرو، سامنے والا کمزور ہے، پیدا کرنے والا اللہ کمزور نہیں ہے، پیدا کرنے والا اللہ کمزوروں کی طرف سے ضرور جواب دیتا ہے۔ بس اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ ہم سب کے بیٹھنے سننے کو قبول فرماوے، اللہ ہماری دنیا بھی بہتر سے بہتر بنائے، آخرت بھی بہتر سے بہتر بنائے، اللہ کے احکام کے مطابق حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا علی الحمد للہ رب العالمین۔
استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو۔ دعا کرنے سے پہلے ایک مرتبہ درود شریف پڑھو، اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی۔ پھر 3 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھو۔ ایک مرتبہ قل ہو اللہ پڑھیں گے 10 پارے پڑھنے کا ثواب، 2 مرتبہ پڑھیں گے 20 پارے پڑھنے کا ثواب، 3 مرتبہ پڑھیں گے 30 پارے پڑھنے کا ثواب، اور جنت میں محل بنتے جائیں گے وہ ایکسٹرا۔ پھر ایک مرتبہ درود شریف پڑھو، پھر ہم دعا کریں گے۔ اور مرحومہ ہمارے ابراہیم صاحب کی والدہ، ان کا انتقال ہوا، ان کو بھی ثواب پہنچاؤ۔ دوسرا کون تھا کل کس کا انتقال ہوا؟ رشتہ دار میں، ان کو بھی ثواب پہنچاؤ اور پوری امت کو ثواب پہنچاؤ۔ ہمارے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی، اور خصوصاً یہ 2 مرحوموں کو ثواب پہنچ جائے گا، ان کو بھی ثواب پہنچاؤ، پوری امت کو ثواب پہنچاؤ۔ 30 سیکنڈ میں ہم پورے قرآن کریم کا ثواب ان کو پہنچا سکتے ہیں۔ لوگ ایصال ثواب کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ ہم نے اتنا قرآن پڑھا، اتنی تسبیحات پڑھی، تو طریقہ کیا ہے؟ طریقہ کوئی پروسیس نہیں ہے، بس ہمیں نیت کرنی ہے کہ اللہ میں نے جتنے قرآن کریم کے پارے پڑھے ہیں، جتنی تسبیحات پڑھی ہے، ان کا ثواب ان مرحوموں کو پہنچا دے تو ہمارے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی، اور اللہ پاک وہ فلانی مرحومہ کو بھی پہنچائے گا، فلانے مرحوم کو بھی پہنچائے گا، فلانی مرحومہ کو بھی پہنچائے گا، جس کی ہم نیت کریں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔